اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم اپنے مخارج الحروف بہت اچھے سے سمجھ کر پڑھ چکے ہیں اور اب ہم تشکیل کے مراحل میں آ چکے ہیں. تشکیل یعنی جو حروف ہم اچھے سے پڑھ چکے ہیں اب ان کو ملا کر الفاظ بنانا ہے. اور الفاظ یہ کیسے بنیں گے؟ جب ہم اعراب کو اور حرکات کو اچھے سے سمجھ لیں گے. اعراب یعنی الفاظ کی ادائیگی کے لیے جو نشان جو اشارے ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر نیچے زبر زیر پیش یعنی فتحہ ضمہ کسرہ سکون شد مد، یہ جو سارے نشانات ہیں ان کو ہم اعراب کہتے ہیں. اور حرکات جمع ہے حرکت کی، اور حرکت کے معنی آپ سب اچھے سے جانتے ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، موو کرنا حرکت کہلاتا ہے. تو جب حرکت کی ڈیٹیل ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ اچھے سے سمجھنا ہے کہ حرکت یعنی موو کرنا ہے. اب جو آواز ہم پہلے سیکھ چکے ہیں اب وہ آواز ان اشاروں کی مدد سے تبدیل ہو جائے گی. جیسے ہم نے جیم پڑھا لیکن فتحہ ضمہ اور کسرہ کے آ جانے سے جیم کی آواز جا جی اور جو میں تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بہت آسان ترین کر کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فتحہ ضمہ اور کسرہ سے کیونکہ آواز تبدیل ہو رہی ہے اسی لیے ان کو حرکات میں شامل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب فتحہ ایک حرکت، ضمہ ایک حرکت اور کسرہ ایک حرکت. تو حرکت کی جمع ہے حرکات. ٹھیک ہے، ان تینوں حرکت کا مجموعہ حرکات کہلاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ الف کے لیے سمجھیے گا. الف جب تک خالی ہے اس کے اوپر آپ کوئی نشان کوئی اعراب کوئی حرکت نہیں دیکھیں گے تو وہ الف ہے. لیکن جیسے ہی اس کے اوپر حرکت آ جاتی ہے یعنی کوئی بھی آپ اس پہ ضمہ فتحہ کسرہ سکون کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں تو اس کا نام الف سے تبدیل ہو کر حمزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، الف سے تبدیل ہو کر حمزہ ہو جاتا ہے. حرکات کی ادائیگی میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ نہ تو اتنی جلدی پڑھا جائے کہ جھٹکا لگتا ہوا محسوس ہو، جیسے با بی بو اس طرح سے نہیں، اور نہ ہی اس کو اتنا طویل کرنا ہے کہ لگے کہ ہم نے کھینچ کر ادا کیا، جیسے با بو بی
اس طرح بھی نہیں کھینچنا ہے، یہ بالکل نارمل پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ بہت جلدی نہ بہت کھینچ کر، بلکہ آہستگی اور آرام سے، کہ آواز پتہ چل جائے کہ ہم نے کس طرح ادا کی، با، بی، بو، ٹھیک۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جس حرف کے اوپر فتحہ یعنی زبر آ جائے تو اسے مفتوح کہتے ہیں، مفتوح۔ اسی طرح جس حرف کے اوپر ضمہ آ جائے یعنی پیش تو اسے مدموم کہتے ہیں، مدموم۔ اور جس حرف کے اوپر کسرہ یعنی زیر آ جائے تو اسے مکسور کہتے ہیں، مکسور، ٹھیک ہے۔ اگر با کے اوپر زبر ہے یعنی فتحہ تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ با کیا ہو گیا؟ مفتوح، اس کی آواز اوپر کی طرف سے ادا ہوگی، با۔ اسی طرح جب با کے اوپر ضمہ یعنی پیش آ گیا تو وہ مدموم ہو گیا اور اس کی آواز کیا ادا ہوگی؟ بو۔ اور با کے اوپر جب کسرہ، اوپر نہیں نیچے، جب نیچے کسرہ آ گیا یعنی زیر آ گیا تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ مکسور، اور اس کی ادائیگی ہوگی بی۔ ایک بار اور آسان کر کے بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ زبر یعنی فتحہ کی آواز اوپری ہونٹ، اوپری حصے کی طرف زور دے کے نکالی جائے گی، یعنی با، تا، جا، دا، فا، لا، نا۔ اسی طرح ہم ضمہ کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ اوپر ہے لیکن گول مڑا ہوا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہونٹوں کو بھی گول کر لینا ہے اور پھر اوپری جانب سے ہی آواز ادا کریں گے، بو، تو، سو، لو، مو، نو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کسرہ یعنی زیر۔ اب زیر نیچے لگا ہوا ہے، یعنی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے نچلے ہونٹ کا استعمال، نچلی جانب سے آواز، ٹھیک ہے، بی، تی، سی، جی، می، لی، دی، قی، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہم مخرج پڑھ چکے ہیں، ہمیں مخرج اپنا وہی سے ادا کرنا ہے، لیکن آواز کا اتار چڑھاؤ ہمیں فتحہ، ضمہ اور کسرہ بتاتا ہے کہ اب ہمیں آواز کو کس طرف موو کرنا ہے، کس طرف حرکت دینی ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔